الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سورۃ بقرہ کے ایک دو آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیں۔ الف لام میم کے معنی اللہ کو پتہ، ذالک کے معنی وہ، الکتاب و کتاب، لا کے معنی نہیں، ریب کے معنی شک، ریب شک، فی کے معنی میں، ہی کے معنی اس، فی ہی کا پورا ترجمہ اس میں، ہدن ہدایت، لی کے لیے، المتقین تقوی والوں کے لیے۔ اس دن میں نے کروایا تھا، ابھی ایک اور آیت کراتا ہوں یہاں سے۔ الذین وہ لوگ، الذین وہ لوگ، جو لوگ جن لوگوں نے، تینوں طریقے سے اس کا ترجمہ ہوگا جملے کو دے کر۔ یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ تصدیق کرتے ہیں۔ ایمان کا مطلب تصدیق کرنا۔ بی سات الغیب بن دے کے، بی سات الغیب بن دے کے، وا کے معنی اور، یقیمون وہ لوگ قائم کرتے ہیں، یقیمون وہ لوگ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، وا کے معنی اور، مما کے معنی سے جو، مما کے معنی سے جو، مما کے معنی سے جو، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، ینفقون وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، ینفقون وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ دوبارہ اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ الذین وہ لوگ، یؤمنون وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، بی سات الغیب بن دے کے، پورا ترجمہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، یقیمون وہ لوگ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، وا کے معنی اور، مما رزقناہم ہمارے دیے ہوئے میں سے ان کو، ینفقون وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ مما کے معنی سے جو، مما سے جو، یا اصل میں ہے من اور ما، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، ینفقون وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اب سورۃ بقرہ آیت نمبر 50، سورۃ بقرہ آیت نمبر 50 کو ذرا دیکھ لیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ امن والہ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کی برسات فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ جل شانہ امن والہ نے اپنی انعامات کی برسات فرمائی۔ تیسرے انعام کا ذکر آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 50 وا کے معنی اور، اف کے معنی جب، فرقنا ہم نے پھاڑا، ہم نے الگ کیا، فرقنا ہم نے الگ کیا، بی سات کم تم البحر سمندر۔ ایک منٹ ذرا میں یہ نکال کر کے لگا دوں۔ وا کے معنی اور، اذ کے معنی جب، فرقنا ہم نے پاڑا، فرقنا ہم نے پاڑا، بیسات کم تمہیں، البحر سمندر، البحر سمندر، البحر سمندر، فا کے معنی پس، انجینا ہم نے نجات دی، انجی نجات، نا ہم نے دی، کم تمہیں، کم تمہیں، وا کے معنی اور، اغرقنا ہم نے غرق کیا، اغرقنا ہم نے غرق کیا، فرقنا کے آخر میں بھی نون الف زبر نہ آ رہا ہے، اس کے معنی ہم نے الگ کیا، انجینا کے معنی بھی ہم نے نجات دی، اغرقنا کے معنی بھی ہم نے غرق کر دیا، ہم نے تین جگہ آ گیا۔ آل فرعون، آل فرعون کو، وا کے معنی اور، انتم تم، انتم تم، کم کے معنی بھی تم، تم کے معنی بھی تم، انتم کے معنی بھی تم،
تنظرون تم لوگ دیکھ رہے تھے، تنظرون تم لوگ دیکھ رہے تھے، وا کے معنی اور، وا کے معنی اور، اف کے معنی جب، وعدنا ہم نے وعدہ کیا، وعدہ کیا نہ ہم نے، موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن رات، 40 لیلتن راتیں، وا کے معنی اور، اف کے معنی جب، وعدنا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 لیلتن راتیں، ثم پھر اتخذتم تم نے بنایا، تم نے پکڑ لیا، العجل بچڑا، من سے، العجل بچڑا، من سے بعدی بعد ہی اس کے، من سے بعدی بعد ہی اس کے، وا کے معنی اور، انتم کے معنی تم، ظالمون تم ظلم کرنے والے تھے، ظالمون تم ظلم کرنے والے تھے، ثم پھر، عفونا ہم نے معاف کیا، ہم نے درگزر کیا، عفونا ہم نے درگزر کیا، ہم نے عفو کیا، سارا ہم نے آ رہا ہے، عنکم تم سے، عنکم تم سے، عن سے کم تم، عن سے کن تم، من کے معنی سے، بعد کے معنی بعد، ذالک کے معنی ویسے کیے جاتے ہیں وہ، لیکن جب یہ آخر میں آتا ہے تو اس کے معنی اس سے کیا جاتا ہے، من بعد ذالک، اس کے بعد سے، لعل شاید، لعل شاید، لیکن جب اللہ یا نبی استعمال کرے تو اس کے یہ بمعنی حقاً کیا ہوتا ہے، یقیناً، کم تم تشکرون تم شکر ادا کرو گے، شاید تم شکر گزار بن جاؤ، لعلکم تشکرون۔ یہ 3 آیتیں انشاءاللہ پورا ترجمہ کرتا ہوں۔ جب ہم نے تمہارے ذریعے سے سمندر کو پھاڑا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، پس ہم نے تمہیں نجات دی، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، اور اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، تم نے بچڑے کو معبود بنایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اس کے جانے کے بعد، من بعدہ، اور تم ظالم تھے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر ہم نے تم سے عفو درگزر کیا، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، اس کے بعد، من بعد ذَلِكَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، شاید تم شکر گزار بن جاؤ، لعلکم تشکرون۔ سبق کے آخر میں انشاءاللہ ترجمہ سنوں گا آج کے بعد، اللہ نے چاہا روزانہ کے اعتبار سے جب درس ہوگا تو آخر میں 2 3 4 سے سبق کے آخر میں سنوں گا انشاءاللہ۔ بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے انعامات فرمائے، فضلتکم علی العالمین فرمایا، پہلا انعام، دوسرا انعام، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، اور تیسرا انعام آج سے شروع ہو رہا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تفصیلی طور پر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی ابتدا ہونے کے بعد، اس دن میں نے بتایا تھا درس کے دوران کہ 4 اعمال اختیار کیے بنی اسرائیل نے۔ پہلے ایمان بنایا، اللہ کی طرف نگاہ، یا قوم استعینوا باللہ قرآن میں 9ویں پارے کے اندر۔ دوسرے نمبر پر صبر، وَاصْبِرُوا یا قوم استعینوا باللہ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يَرِثُهَا مَن يَشَاءُ، زمین کا وارث اللہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر توکل والی زندگی، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، یا ان کنتم مسلمین، قرآن کی آیت کے اندر ہے۔ اور چوتھے نمبر پر نمازوں کو قائم کرنا، اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین۔ فرمایا 7 ایمان والوں کو خوشخبری۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے دعا کی، وہ بھی میں نے آپ کو سنائی تھی۔ ربنا، وہ دعا کیا تھی؟ وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ربنا، آپ نے فرعون کو بہت سارا مال اسباب دیے ہوئے، دنیا کی زیب و زینت دی ہوئی ہے۔ ربنا انک آتیت فرعون وملہ زینتا، یہ زینت جو ہے دنیا میں خوبصورتی، زیب و زینت اللہ نے کافروں کے لیے رکھی، نہ کہ ایمان والوں کے لیے۔ یہ قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے زیب و زینت دی کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، اس کے وزیروں کو، زینتاً، زینت بھی دی، و اموالاً، اور مال بھی دیا، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔
قرآن میں ایک اور آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کی ساری زیب و زینت کافروں کے لیے، زین للذین کفروا الحیات الدنیا، شیطان نے قسم کھا کر کہا میں ان کے لیے زمین کی ساری چیزوں کو مزین کروں گا، لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم، 14ویں پارے کے اندر ہے۔ قارون کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ اپنی زیب و زینت کے ساتھ نکلا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں ساری زیب و زینت تمہارے امتحان کے لیے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم، امتحان کے لیے۔ اور کیا کیا آراستہ کیا گیا لوگوں کے لیے، زیب و زینت کی چیزیں کیا کیا ہے وہ قرآن میں بتایا سورۃ آل عمران کے اندر، زین للناس، مزین کیا گیا لوگوں کے لیے، حب الشہوات، شہوتوں کی محبت، چاہتوں کی محبت، عورتیں، من النساء، بیٹے، والبنین، سونے چاندی کے ڈھیر، والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ، یہ گھوڑے، والخیل نشان زدہ، والخیل المسومہ، آج کل کے زمانے میں گاڑیاں، جانور، والانعام، یہ کھیتیاں، والحرث، ذالک متاع الحیات الدنیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں متقی لوگ، اس سے بہتر نہ بتاؤں تقوی والوں کے لیے، قل انبئکم بخیر من ذالکم الذین اتقوا، پھر فرمایا ان کی نشانیاں، ان چیزوں سے صبر کرنے والے، الصابرین، ایمان میں سچے، والصادقین، اللہ کی اطاعت کرنے والے، والقانتین، اللہ کے راستے میں مال لگانے والے، والمنفقین، اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، یہ تقوی والے 5 نشانیاں بتائی۔ غرض میرے کہنے کا یہ تھا کہ اللہ جل شانہ امن والہ نے پہلے اعمال دیے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کیونکہ نبی کو ہر زمانے میں اللہ نے 2 ہتھیار دیے۔ بہت کم انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے، آیت نمبر 50 ہے، آیت نمبر 50، ایک پوچھ رہے ہیں کہ کون سی آیت ہے، آیت نمبر 50 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اللہ سے کہا، درخواست کی دعا کے راستے سے، ہر نبی کو اللہ نے 2 ہتھیار دیے، یاد رکھنا، سوائے چند نبیوں کی جن کو اللہ نے حکمتیں دی، ہر نبی کو اللہ نے حکومت نہیں دی، بادشاہت نہیں دی۔ سلیمان علیہ السلام تھے جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور بادشاہت بھی دی، ربی حب لی ملک لا ینبغی، اللہ سے مانگا، اللہ نے دیا۔ اور اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام تھے، اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام تھے جن کو اللہ نے وزارت دے دی۔ یہ ضروری نہیں کہ جن کے پاس دین ہو، دیندار ہو، نبوت والے، وہی بادشاہ بنے۔ نبی سے قوم نے مطالبہ کیا، نبی نے بتایا بنی اسرائیل نے کہ طالوت تمہارا بادشاہ بنے گا، نبی کے ہوتے ہوئے بادشاہت دوسرے کی۔ نبوت اور بادشاہت آپس میں لازم اور ملزوم نہیں ہے کہ جو نبی بنے گا وہی بادشاہ بھی ہوگا، ایسا نہیں، اور ایسا ضروری بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ امن والہ سے دعا کرتے ہوئے، ربنا انک آتیت فرعون وملئہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، یہ ہمارے رب، یہ آپ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے، ربنا روک رہے آپ کے راستے سے، لیضلوا عن سبیلک، یا اللہ ان کی مالوں کو چھین لیجئے، ربنا اطمس علی اموالہم، ان کی دلوں کو سخت کر دیجئے، واشدد علی قلوبہم، یا اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک دردناک عذاب نہ دے، قرآن میں فلا یؤمن لک حتی یروا العذاب العلیم۔ اللہ نے کہا دعا قبول ہے، قال قد اجیبت دعوتکما، جمع رہو فاستقیما۔ 40 سال بعد تفسیر بیضاوی میں لکھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر کے چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہاتھ اٹھا کر کے ان کے خلاف لڑو مت، اب تم نے صرف 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام جو تم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کفو روکے رکھو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، کیا کرو؟ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ آج مسلمان نہ زکوٰۃ دے رہا ہے 100%، اور نہ نماز قائم کر رہا ہے 100%۔ آج پاکستان میں 10% نمازی ہیں، باقی تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، وہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی کیسے پڑھتے ہیں؟ بغیر سیکھے پڑھتے ہیں۔ نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہے، کتنے مفسدات ہے، غسل کے فرض کیا ہے، پتہ ہی نہیں۔ غسل میں کتنے فرائض ہے؟ ایک سے پوچھا غسل میں کتنے فرض ہے، بولا 3 فرض ہے۔ بولا کیا؟ پانی، تولیہ، صابن۔ استغفر اللہ، غسل میں 3 فرض ہے، منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، غرغرہ کرنا ضروری نہیں، فرض نہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالا، نمبر 3
پورے بدن پر پانی بہانا. اور اس نے کیا بتایا؟ تو غسل میں 3 فرض ہے. اس نے بتایا غسل میں 3 فرض کے بجائے کتنا بتایا؟ بولا 3 فرض ہے. تولیہ، پانی، صابن. سیکھا ہی نہیں، کسی نے سکھایا نہیں. کتنے لوگوں کو پتا نہیں، مردوں کو پتا نہیں، عورتوں کو پتا نہیں. نماز میں کتنے فرض ہے پتا ہی نہیں. اور اس کو تو چھوڑو، ایمان کا پتہ ہی نہیں. نماز تو بات کی بات ہے. نماز میں کتنے فرض ہے؟ 13 فرض ہے. واجبات کتنے؟ 14 ہے. اس کو سیکھنا پڑے گا. سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. بچے کو او لیول کی تو فکر ہے کہ اس کو یہ آنا چاہیے، لیکن ایمان آنا چاہیے، اسلام آنا چاہیے، ایمان بالغیب آنا چاہیے. ہم اسے منع نہیں کرتے. اور ان کو نماز کے فرائض کا پتہ ہو، کیونکہ فرمایا بعض نمازیوں کے چہرے پر نماز مار دی جاتی ہے پرانے کپڑے میں لپیٹ کر، ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی ہے. نماز بد دعا دیتی ہوئی، بد دعا دیتی ہے. اللہ تجھے ایسے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کر. فرمایا آج جتنی پریشانیاں مسلمانوں پر ہے وہ نماز کے بد دعاؤں کی وجہ سے. نماز کو سیکھ کر کری، جس کی طرح نماز پڑھنا فرض، نماز سیکھنا فرض. تو صحابہ سے بھی کہا نماز کو قائم کرو. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا قوم جبارین کے مقابلے میں تمہاری مدد تب ہوگی جب تم زکوٰۃ دو گے، نماز قائم کرو گے. وقال اللہ انی معکم، قرآن میں لین اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ. غرض ہر نبی کو اللہ نے 2 ہتھیار دیے، یاد رکھنا. اسلحہ نہیں دیا، پارٹیاں بنانا نہیں، جماعتیں تو بنائی انہوں نے، یعنی ایک امت بنایا. اور امت اعمال والے، ایمان والے، توکل والے، صبر والے، نمازوں والے، 100% دین پر چلنے والے. کیونکہ اگر نبی ساتھ ہو اور نبی کی اطاعت نہ ہو، نبی کے حکم پر عمل نہ ہو، تو احد میں ناکامی آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، کیونکہ عمل میں کمی آئی. نبی ساتھ ہے، بدری صحابہ ساتھ ہے، اللہ کی مدد نہیں. کیوں؟ عمل میں کمی آئی. بولے اس جگہ کو مت چھوڑو، اس جگہ کو چھوڑا. غزوہ حنین کے اندر تعداد زیادہ ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، بولا تمہاری تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا. مال پر نظر گئی احد میں کہ مال غنیمت ہے، حلال مال، سب سے اعلیٰ ترین مال غنیمت کا مال ہے. اس پر نظر گئی تو اللہ نے قرآن میں بتایا 3 چیزیں آ گئی. تم کم ہمت ہو گئے، حتی اذا فشلتم، حکم میں لڑنے لگے، دین میں جگڑنے لگے. وتنازعتم فی الامر، تم نے نافرمانی کی. وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، تم اپنے محبوب چیزوں کو دیکھنے کے بعد، بعض تم میں سے دنیا چاہنے والے، بعض آخرت چاہنے والے. فمنکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. لیکن آخر میں اللہ نے فرمایا سب کو میں نے معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، سب معاف ہے، جو ہوا معاف. اللہ نے اعلان کیا. تو مجھے اور آپ کو چون چراں کہنے کی اجازت نہیں دی اللہ نے. غرض ایمان عمل کامل ہوگا تو مدد کامل ہوگی. نبیوں کو اللہ نے دعوت اور دعا، دعوت دعا عربی میں ایک ہی لفظ سے نکلے، دال عین واو، دال عین واو. دعوت اور دعا ایک ہی لفظ ہے، دال عین واو. اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو اللہ پاک نے حکم دیا بنی اسرائیل کو اب لے چلو. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، لیکن رات کو لے کر کے چلو، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. انہم متبعون قرآن میں. اب مثال میں بتاؤں، اکثریت کو تباہ کرنے کے لیے نوح علیہ السلام نے پارٹی نہیں بنائی، ہتھیار نہیں بنائے. 4 یا 5 دعائیں نوح علیہ السلام کی قرآن میں مشہور ہے. پہلی دعا، یا اللہ مجھے اور اس مجرم قوم کے درمیان، جب اللہ نے وحی بھیجی نا کہ آپ کے قوم میں سے کوئی ایمان نہیں آئے گا، لَن یؤمن من قومک، مگر جو ایمان لا چکے، الا من قد آمن، مایوس نہ ہونا، فلا تبتئس، جو یہ کرتے ہیں بما كانوا يفعلون. اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ. اب کشتی کہاں چلاؤں گا یہ نہیں پوچھ رہے نبی حکم پر چلتے ہیں. ظاہر کے خلاف، عقل کے خلاف، آنکھوں کے دیکھنے کے خلاف، تجربے کے خلاف، ہر نبی اس کے خلاف چلے ہیں، اور ہم تو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بولا سمجھ بھی نہیں آتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے گھر میں پریشانی، آپ کہہ رہے نماز پڑھو. مدد کر نہیں سکتے ہو، مال دے نہیں سکتے ہو. نبی نے لوگوں میں مال تھوڑی بانٹے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے، نبی نے ہر صحابی کا تعلق اللہ سے بنایا، اور ان کے ہاتھ میں نماز جیسی طاقت دی کہ وہ اپنا مسئلہ خود اللہ سے حل کراتے تھے نماز کے ذریعے. صحابی کو بنجر زمین ملی، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر کے اسی جگہ کنواں کھدوایا
اسی جگہ کدائی کرائی، اسی جگہ پانی نکلا۔ صحابی کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کو باغ سیراب کرنے کی ضرورت پڑی، 3 مرتبہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑی، بارش ہوئی صرف اس کے باغ پر ہوئی، باہر ایک قطرہ نہیں ہوا۔ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی، صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی کہ صحابی اللہ سے نمک بھی مانگ رہے، آج مسلمان کچھ بھی نہیں مانگ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابی کیا مانگ کر گیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے، بولے نمک مانگ کر کے گیا۔ فرمایا بوٹوں کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو، صلی اللہ ولو شراک النعل۔ حالانکہ عقل سے تو یہ بات سمجھ میں آتی، تسمہ ٹوٹنے کے لیے موچی کے پاس جانا چاہیے، نہیں، اللہ سے مانگ۔ اللہ سے مانگنے کا رواج ختم، مخلوق سے مانگنے کا رواج، ہماری مدد کرو، ہمارے گھر میں بڑی پریشانی، اللہ معاف فرمائے، بھکاری بن کر کے پھرتے رہتے ہیں اور ان کی ضرورتیں بھی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ حدیث میں جو مخلوق پر اپنے فاقے کو پیش کرتا ہے، قیامت تک اس کا فقر و فاقہ بند نہیں ہوگا، قیامت تک۔ آج ایک حاجت پوری کر دے گا شوہر، کل اگلی حاجت کا بولے کل ہی تو میں نے کیا تھا۔ بولا مخلوق مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے۔ جو بھی مانگ اللہ سے مانگ، اذا سألت فاسأل اللہ۔ تو غرض نوح علیہ السلام کی پہلی دعا، رب افتح بینی و بین قوم المجرمین، اے اللہ میرے اور مجرم قوم کے درمیان فیصلہ سنا دیں۔ اور نوح علیہ السلام کا قوم مذاق اڑانے لگے، وہ کدھر چلاؤ گے کشتی، کہاں چلاؤ گے؟ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، اگر میرا مسخرہ کر رہے ہو، میرا مذاق اڑا رہے ہو، ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، تمہیں پتہ چلے گا ان قریب، فسوف تعلمون۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر دعا کی، اے اللہ میں مغلوب ہوں، فدعا ربہ انی مغلوب، میری مدد کرنا، فانتصر۔ ایک اور دعا کی، یا اللہ مجھے میری رب اغفر لی، میرے والدین کی، ولی والدیہ، اور جو میرے گھر میں داخل، ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمن میں سے والمؤمنات۔ آگے فرمایا اے اللہ اب کافروں میں سے بد دعا کرتے ہوئے زمین پر کوئی چلتا پھرتا نظر نہ آئے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اللہ نے دعا قبول کی، آسمان سے بھی ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، زمین سے بھی پانی اگلنے لگا، وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ اسی طرح وفارت تنور، سب سے پہلے تنور سے پانی نکلنے لگا، جہاں سے آگ بھڑکنے کی جگہ وہاں سے اللہ نے پانی نکالا۔ اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اللہ کرنے میں کسی وسیلے کا محتاج نہیں۔ اور میرا فلاں سے تعلق ہے، میں فلاں کا بیٹا، کام نہیں آتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، ونادى نوح ربہ، یا اللہ آپ نے وعدہ کیا کہ آپ کے اہل کو بچاؤں گا، یہ میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں، کیوں؟ اس کا عمل ٹھیک نہیں، انہ عمل غیر صالح، قرآن میں عمل ٹھیک نہ ہو، عمل ٹھیک نہ ہو تو نبی کی اولاد بھی نہیں بچ سکتی۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارا فلان سے تعلق ہے، ہم بچ جائیں گے۔ عمل کا ٹھیک ہونا، دل کے یقین کا ٹھیک ہونا، کیونکہ شرک معاف نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، انہ من یشرک باللہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کی، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ نے کہا یہ تیرے اہل میں سے نہیں، اے نوح انہ لیس من اہلک، اس کا عمل ٹھیک نہیں، انہ عمل غیر صالح۔ کہا پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، آج میں بچ جاؤں گا، سآوی الی جبل، یہ پہاڑ مجھے بچا دے گی، یعصمنی، پانی سے، من الماء، بولا اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، قرآن ہے سارا، اس لیے میں آپ کو سارا قرآن سنا رہا ہوں۔ اب سوچو تو صحیح، اب نبی کو 2 ہتھیار دیے، دعوت، دعا۔ دعا کے راستے سے نوح علیہ السلام نے کوئی تلوار نہیں چلائی، کوئی بندوق نہیں چلائی، کوئی ٹمبم نہیں چلایا، دعا کی طاقت دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات ساری رات نماز پڑھ کر 5000 فرشتے آسمان سے اتروائے۔ عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس ان کے والد ہیں رضی اللہ عنہ، بعد میں صحابی بنے۔ ایک چھوٹے قد کا صحابی اس کو پکڑ کے لائے، اس نے کہا یا رسول اللہ، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یا رسول اللہ اس نے مجھے نہیں پکڑا، اپنی بے عزتی سمجھ رہے تھے، چھوٹا بندہ بڑے بندے کو، بڑے قد والے کو پکڑ کے لائے۔
اللہ کی قسم اس نے کہا اس نے مجھے نہیں پکڑا. صحابی نے کہا اللہ کی قسم میں نے اس کو پکڑا. بولا نہیں کوئی اور مخلوق تھی جنہوں نے میرے ہاتھ باندھے, اس نے تو صرف میرا ہاتھ باندھے پیچھے کیے, اس نے میرا ہاتھ باندھا. کافروں کو اللہ نے فرشتے دکھائے بدر میں, مسلمانوں کو نہیں دکھایا تاکہ ان کی نظر میرے غیر پر فرشتوں پر بھی نہ جائے, صرف اللہ پر جائے. کیا مطلب؟ فرمایا آج تک مسلمان کبھی ضرب انسانی سے غالب نہیں آیا, ضرب ربانی سے غالب آیا, اللہ کے ضرب سے, اللہ کی مار سے. آج مسلمان اپنی محنت کر رہا ہے, میں اپنی طاقت سے, اپنی قدرت سے, اپنی حکومت سے دشمنوں پر غالب نہیں ہوں گا, اللہ کو ساتھ نہیں لے رہا ہے. مسلمان کبھی بھی اللہ کو ساتھ لیے بغیر, اللہ کی مدد کو ساتھ لیے بغیر دنیا میں غالب ہو نہیں سکتا. اور اللہ ساتھ تب ہوں گے جب 100% دین پر چلیں گے, 100% اسلام پر چلیں گے. کیونکہ مجھ سے اور آپ سے قرآن میں مطالبہ ہے 100% اسلامی زندگی اپناؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو نوح علیہ السلام نے دعا کی, ساری دنیا کے کافروں کو صفحہ ہستی سے مٹایا, نہ تلوار چلائی, نہ گولیاں چلائی, نہ ایٹم بم چلائے, نہ ایٹم بم گرائے, کچھ بھی نہیں کیا. آج بھی ہماری یہ محنت ہے, تبلیغ, دعوت و تبلیغ کے نام پر جو محنت ہو رہی ہے, اس کے اندر اسی بات کی محنت ہے. مسلمان اسلامی زندگی سے محروم اور کافر اسلام سے محروم. چاہتے ہیں سارے دنیا کے کافر مسلمان بن جائے, ایمان والے بن جائے, اور مسلمان 100% اسلامی زندگی پر آ جائے. میں بھی آ جاؤں, آپ بھی آ جائے. صحابہ میرے اور آپ کی طرح باتیں کرنے والے تھوڑی تھے کہ اسلام ایسا ہے, اسلام ایسا ہے. نہیں, وہ کہتے تھے ہم جیسے بنو, ہم جیسے بنو. میں اور آپ کہہ سکتے؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے. کوئی ایسا اگر بتاؤ جو 100% نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. کوئی ایسا شہر بتاؤ, کوئی ایسا گاؤں بتاؤ, کوئی ایسا ملک بتاؤ, کوئی نہیں. اسلام کدھر ہے؟ کتابوں میں. موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے قبول ہونے کے بعد یہ یاد رکھنا ہے آپ نے جو بات ہوئی پوری, کہ ہر نبی کو اللہ نے 2 ہتھیار دیے. پہلا ہتھیار کیا؟ دعوت. اور دوسرا ہتھیار دعا. میں بتاؤں گا دعوت اللہ کی براہ راست طاقت ہے, اس کی پوری تفصیل ہے, اللہ پاک ہمیں سمجھا دیں گے انشاءاللہ, قرآن سے بتاؤں گا سارا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا, دعوت چلی. اب دیکھو خلافت کب ملے گی یہ یاد رکھنا, یہ بات یاد آ گئی بیچ میں بھول جاؤں گا. سب سے پہلے دعوت ہے, نبی نے آ کر دعوت دی, بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی. دوسرے نمبر پر عبدیت ہے, عبادت ہے, عبادت والی زندگی. بنی اسرائیل نے عبدیت والی زندگی بنا لی. تو میں نے آپ کو بتایا 4 اعمال آ گئے ان کے اندر, 100% دین آ گیا. پہلے نمبر پر دعوت دی موسیٰ علیہ السلام نے, دعوت سے دین زندگی میں, ان کے زندگی میں آ گیا, عبدیت آ گئی. تیسرے نمبر پر اللہ کی مدد ہے, نصرت الہی, تیسرے نمبر پر. اور چوتھے نمبر پر پھر اللہ خلافت دیتے ہیں. پہلے نمبر پر دعوت, دوسرے نمبر پر عبادت, عبدیت, دین, اور تیسرے نمبر پر نصرت الہی, اللہ کی مدد, اللہ کی غیبی مدد, اللہ کی غیبی تائید, جو نام بھی دو. چوتھے نمبر پر خلافت. آج مسلمان خلافت چاہتا ہے پہلے نمبر پر, باقی 3 کاموں کے لیے تیار نہیں. نہ اپنے دل کے یقین کو بدلنے کو تیار, نہ عبادت والی زندگی اپنانے کو تیار. کہتے ہیں اللہ تو ویسی میری مدد کر. ایسا نہیں, اللہ کہہ رہے اوفو بعہدی, گزر گیا, بنی اسرائیل سے بھی کہا تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو, میرے بن جاؤ, پھر میں تم کارروائی کر کے دکھاتا ہوں. صحابہ کوئی مسئلہ ہے کشمیر نہیں, کوئی مسئلہ ہے فلسطین نہیں جو 9 سال میں. صحابہ 3 دن کی مہلت دیتے تھے, بس 3 دن کے اندر کارروائی. کیوں؟ بنے ہوئے تھے, اللہ کے ساتھ تعلق تھا. فرمایا سارے دنیا کے کافر صحابہ کے سامنے اتنے دیر بھی کھڑا نہیں رہ سکتے تھے جتنے دیر میں 1 اونٹنی کا دودھ دویا جاتا ہے, اتنے دیر, کیونکہ اللہ کی مدد ساتھ تھی. صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا, قلعہ فتح نہیں ہو رہا. بولا سنت چھوٹ گئی, مسواک کی, مسواک کرنے لگے, قلعہ فتح. اب مسواک اور فتح کا تعلق کیا؟ ان کو پتا تھا کہ رعب دلوں میں اللہ ہی ڈالتے ہیں, اللہ ساتھ ہوتے سنتوں پر, دین پر چلنے سے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ان اسر بعبادی لیلا انکم متبعون, میرے بندوں کو لے کر کے چلو, رات کو چلو, رات کو چلنے کا حکم دیا. بعبادی, میرے بندوں کو. اب اللہ کا بندہ بننا, یہ قرآن میں ہے, ان اسر بعبادی, میرے بندوں کو لے کر کے چلو. جو میرے بندے ہیں 6 لاکھ تعداد تھی. تعداد کتنی تھی بنی اسرائیل کی؟ یاد رکھنا 6 لاکھ. اور 12 قبیلے تھے, ہر قبیلے میں 50,000, ہر قبیلے میں 50,000, اور 12 قبیلے, پوری تعداد ان کی 6 لاکھ تھی.
فرعون کو جب معلوم ہوا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بتایا کہ تمہارا اتباع کیا جائے گا، فرعون بڑا عقل مند تھا، اس نے کہا جانے دو، لیکن وزیروں نے کہا، بلا بندہ جب کرسی پہ پہنچتا ہے، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بنتا ہے، تو اس کا آدھا دماغ خراب ہو جاتا ہے، آدھا پاگل ہو جاتا ہے، اور آدھا وزراء پورے کرتے ہیں۔ ہمارے بہت بڑے عالم تھے، گزر چکے، مولانا محمد احمد باولپوری رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ جب آدھا بندہ کرسی پہ پہنچتا ہے تو آدھا پاگل ہو جاتا ہے اور آدھا وزراء پورے کرتے ہیں۔ فرعون نے کہا قرآن میں وقال الملأ من قوم فرعون، وزراء نے کہا آپ موسیٰ علیہ السلام کو قوم کو جانے دے رہے، اتذر موسیٰ وقومہ، یہ زمین میں فتنہ فساد کرے یفسدوا فی الارض، آپ کے خداؤں کو چھوڑ رہے، وذرک آلہتک، اس نے کہا ہم قریب ان کو قتل کریں گے۔ حالانکہ وہ وعدہ کر چکا تھا، جب 7 طرح کے عذاب آئے تھے، میں نے آپ کو سنایا تھا لنؤمنن لک، ہم ایمان بھی لائیں گے، بنی اسرائیل کو بھی ساتھ بھی بھیجوں گا، ونرسلن معک بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا اگر ایمان نہیں لاتا تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے سامنے نہ آنا ورنہ تیری تباہی ہوگی، ان لم تؤمنوا لی فاعتذروا، سورۃ دخان میں، قرآن میں۔ تو غرض موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے جانے لگے، رات کا وقت ہے۔ اب فرعون کو پتہ چلا، فرعون کو معلوم ہوا، تو کہا صبح جب مرغ اذان دے اس وقت ہم نے نکلنا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس رات مرغ نے اذان ہی نہیں دی، اللہ کی قدرت ہے، کیونکہ جتنی کائنات ہے، وہ حیوانات ہو، چرند پرند ہو، سب اللہ کے حکم کا تابع ہیں۔ صحابہ گئے ایک جنگل میں، آواز لگائی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی اور اس کے ساتھی ہیں، تم جنگل خالی کرو، جنگل خالی کی۔ شیر نے راستہ روکا، عبداللہ ابن عمر نے تپڑ مارا۔ گور کے دیکھنا، آج ہم لوگ اپنے گھر والوں کو گور کے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس نے شیر کو تپڑ مارا۔ شیر کے پاس ہم جا سکتے ہیں؟ آپ خود سوچے، سارا اللہ کے مامور ہے حکم کے۔ صبح مرغ نے اذان نہیں دی، صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد جب یہ اٹھے تو اس نے ایک بکری کو ذبح کیا فرعون نے، اور کہا اس کا کلیجہ کھانے سے پہلے، جگر کھانے سے پہلے 6 لاکھ قبطی جمع ہونے چاہیے اپنے قوم کے۔ ایک روایت کے مطابق 12 لاکھ قبطی جمع ہو گئے گھوڑوں سمیت۔ قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے سورج طلوع ہونے کے بعد ان کا پیچھا شروع کیا، فاتبعوا مشرکین۔ فرعون یہ کہنے لگا یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے، ان هؤلاء لشرذمۃ قلیلون، انہوں نے ہمیں بڑا غیظ اور غصہ دلایا، وانہم لنا لغائظون، ہم ان کی ویسی کی تیسی کر دیں گے۔ لیکن اللہ کی قدرت کا کرنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب رات کو چل پڑے، 2 راستے تھے، ایک مختصر اور ایک لمبا۔ مختصر راستے پر سمندر نے نہیں آنا تھا، لمبے راستے پہ آنا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا رخ لمبے راستے کی طرف کیا۔ تفسیر میں لکھا موسیٰ علیہ السلام لمبے رخ پہ چلے، اب سامنے سمندر آیا اور پیچھے فرعون کا لشکر، تو قوم بول پڑی۔ دیکھو جس کی نظر اللہ پر نہ ہونا وہ حالات میں گھبرائے گا، جس کے دل میں اللہ بسا نہیں ہوگا، جب دل کا یقین ٹھیک ہوگا، ایمان ٹھیک ہوگا، تو یاد رکھنا انسان کے اندر 9 چیزیں آتی ہیں۔ یہ یاد رکھنا، انسان کے اندر 9 چیزیں آتی ہیں، 9 نشانیاں ہیں ایمان کے صحیح ہونے کی، یقین کے صحیح ہونے کی۔ جب صحیح یقین بنتا ہے، صحیح ایمان بنتا ہے، ایمان پکتا ہے، تو 9 باتیں ہوں۔ پہلی بات، اللہ کی غیر کا خوف دل میں نہیں ہوگا، مخلوق کا خوف دل میں نہیں ہوگا، ڈر، ایک اللہ کا خوف ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے، انما یعمر مساجد اللہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے، من آمن باللہ والیوم الآخر، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، واقام الصلاۃ، زکوٰۃ دیتے، وآت الزکاۃ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ولم یخش الا اللہ۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں، الذین یبلغون رسالات اللہ، اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، ویخشونہ، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ 22ویں پارے کے اندر ہے یہ آیت۔ موسیٰ علیہ السلام کی قصے کے اندر بات ہے، یاد رکھا۔ 3 موقع آئے، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، لیکن جب یہ موقع آیا آخری جو سمندر کا، موسیٰ علیہ السلام نہیں ڈرے۔ پہلا موقع
اللہ نے کہا فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ان کا تو میں مجرم ہوں. ان لہم علی ذنب, بندے کو میں نے مکہ مارا وہ مر گیا, اللہ کی قدرت کا کرنا تھا. مجھے یہ ڈر ہے فاخاف کہ مجھے قتل کریں گے. ان یقتلون, تو اللہ نے کہا نہیں آپ لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى, ڈرنا نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں, سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں. دوسرا موقع آیا, اللہ نے کہا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, بولا میری لاٹھی قال ہی عصا ہے. فوائد بتانے لگے منافع. اتوکل علیہا, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں, میں سے پتے جاڑتا ہوں. احش بہا علی غنمی, بڑے فائدے اس کے علاوہ. ولی فیہا معارب اخری, اللہ نے کہا پھینک. قال القیا یا موسیٰ, جب پھینکا 3 قول ہے قرآن میں, فالقاها, وہ سانپ, فاذا ہی حیۃ, بڑا ثعبان اور جان بہت تیز رفتار. قرآن میں یہ تینوں لفظ ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام واللہ مدبرا, پیٹ پیر کر بانے لگے. اللہ نے پکارا یا موسیٰ اقبل, ڈرنا مت, ولا تخف, پکڑ اس کو, خذھا ولا تخف, دوسری جگہ خذھا ولا تخف, اس کو پہلے حیثیت پر ہم لائیں گے. سنعیدھا سیرۃ الاولی, اللہ قادر ہے بے جان کو جاندار بنا دے. اللہ قادر ہے نفع والی چیز جس کی منافع بتا رہے تھے, فائدے بتا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام, اس کو نقصان والا سانپ بنا دے. اللہ قادر ہے, وہ اپنی قدرت سے جو چاہے کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تیسرا موقع آیا, یہ 2 ہو گئے. تیسرا موقع آیا جب اس نے سارے گراؤنڈ میں جب سارے لوگ جمع تھے, جادوگروں نے اپنی لاٹیاں پھینکی, فالقوا حبالہم وعصیہم, لاٹیاں اور اپنی رسیاں پھینکی, اور سارا جادو ہی جادو. تو دل میں خوف آیا, فاوجس فی نفسی خیفۃ, تو اللہ نے کہا لا تخف انک انت الاعلی, ڈرنا مت تو ہی بلند رہے گا. لیکن جب سمندر پر پہنچے قوم نے کہا انا لمدرکون, فرمایا دعوت سے آہستہ آہستہ, جب آپ بولیں گے اللہ کرتے ہیں, اللہ کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں, کلا, انہوں نے کہا انا لمدرکون, آپ نے فرمایا ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرے رب, ان معی ربی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غار ثور میں کہا کہ دشمن تو پہنچ گئے نیچے, دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرنا, لا تحزن, اللہ ہمارے ساتھ, ان اللہ معنا. تو پہلے نمبر پر ایمان کی نشانی کیا ہے, اللہ کے غیر کا خوف دل سے نکل جاتا ہے. ایک اللہ سے وہ بندہ ڈرتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ڈرتا. فرمایا جس مخلوق سے انسان ڈرتا ہے اسی مخلوق کو اللہ اس پر مسلط کر دیتے, اسی سے اس کی بے عزتی کراتے. اور نمبر 2 فرمایا اس انسان کے, مومن کے دل میں اللہ کی غیر سے کبھی اچائی کی توقع نہیں ہوگی, امید نہیں ہوگی, ایک اللہ سے اچائی کی توقع رکھے گا. نمبر 1 اللہ کے غیر کا خوف دل سے نکلے گا. نمبر 2 اللہ کے غیر سے امید ختم ہو جائے گی, اچھائی کا توقع ختم. اور نمبر 3 فرمایا اللہ کے غیر کا تاثر نہیں لے گا, کسی کے عہدے کا, ڈگری کا, گاڑیوں کا, بڑے گھر کا تاثر نہیں لے گا. ایک مولانا تھے, مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس ایک آئی جی صاحب تشریف لائے. لوگوں نے بتایا آئی جی صاحب ہے. اس نے کہا عجیب بات بتائی. اس نے کہا آپ نے پہچانا نہیں؟ آئی جی صاحب نے کہا. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے آپ کو پہچانا. بولا کیسے پہچانا؟ بولا جب میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کو بلاتا ہوں تو وہ کہتی آئی جی یعنی آ رہی. تو اس نے کہا آپ نے صحیح پہچانا. اور ایک مولانا کا واقعہ, وہ الفاظ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, کچھ وزیروں کا, بڑے بڑے عہدیداروں کا, ان سے تعارف ہوا. اس نے کہا آپ نے کچھ انسانوں کا نام لیا, اس کے بعد کچھ حیوانوں کا نام لیا, پھر کہنے لگے مسلمان کا تعارف عہدے ڈگری کی بنیاد پر نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یہ بدری صحابہ اس نے اسلام کے لیے قربانی دی, یہ احد میں شریک ہونے والا صحابہ, یہ تبوک میں شریک ہونے والے صحابی, وہ تو قربانیوں کی بنیاد پر تعارف ہوتا تھا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو غرض میرے کہنے کا یہ ہے, نمبر 2 اللہ کے غیر کا تاثر نہیں لے گا. نمبر 3 فرمایا اس کے سامنے پوری دنیا کا بادشاہ آج تو کوئی نہیں, اور ایک مردہ انسان برابر ہوگا. جس طرح مردہ کچھ نہیں کر سکتا, اسی طرح پوری دنیا کے بادشاہ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں. لوگ کہتے ہیں مردوں سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں زندوں کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں, حکومتوں کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں, وزیروں کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں, تاجروں کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں, دکانداروں کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں, سب کچھ ایک اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ جو چاہتے ہیں, جب چاہتے ہیں, جس طرح چاہتے ہیں, اپنی قدرت سے کرتے ہیں. اور القادر المقتدر ہے,
علی کل شیء قدیر ہے، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرہ ہے، اور اللہ کرنے میں کسی وسیلے ذریعے سبب کا محتاج نہیں، الصمد ہے۔ اور نمبر 4 فرمایا پوری دنیا کا بادشاہ اور ایک مردہ انسان اس کے سامنے برابر ہو جائے گا۔ اور نمبر 6 فرمایا عجیب بات ہے کہ اس کے سامنے سونا چاندی اور مٹی برابر ہو جائے گا۔ سونے سے زندگی بنتی ہے یا نہیں؟ بولا ہاں اس سے تو بڑی زندگی بنتی ہے، 1 تولہ سونا مل گیا، ابھی تو 10 تولے ہو جائے، تو 20 تولے ہو جائے، تو 100 تولے ہو جائے، پھر تو ہمارے بابا نہیں۔ بولا جس طرح مٹی سے زندگی نہیں بنتی مٹی کے پہاڑوں سے، اسی طرح سونے کے پہاڑوں سے زندگی اللہ بناتے ہیں اور اپنی قدرت سے بناتے ہیں۔ اور کب بناتے ہیں؟ جب ایمان اعمال ہو، دین پر ہو۔ اور نمبر 6 فرمایا اس کو اچھا کہنے والے اور اس کو برا کہنے والوں کو یہ دونوں کو ایک آنکھ سے دیکھے گا۔ کوئی ہمیں اچھا کہے اور کوئی ہمیں برا کہے، ہم انہیں ایک آنکھ سے دیکھے تو سمجھو مومن ہے، اور اگر نہیں اچھا کہنے والوں کا استقبال ہو رہا ہے، برا کہنے والوں کو گھر آنے نہیں دے رہا ہے، تو ہمیں برا بلا کہہ رہے تھے، اس کے ساتھ ہم نے بیٹھنا نہیں۔ ہائے ہائے بڑا مشکل کام ہے۔ یہ ہو گیا نمبر 6۔ نمبر 7 دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے تعلق نہیں، بے رغبتی، اور آخرت کی طرف رغبت، نمبر 8۔ نمبر 9 مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری۔ اگر میرے اندر یہ 9 باتیں ہیں تو میرا یقین بن چکا ہے، اور اگر یہ 9 باتیں نہیں ہیں میرے اندر تو یقین ابھی تک بنا نہیں، ایمان ابھی تک بنا نہیں۔ وہ ایمان جو میرے اور آپ کے پاس ہے وہ مطلوب نہیں، مطلوب صحابہ والا ایمان ہے۔ آمنو کما آمن الناس، وہ موعود ہے، اس پر اللہ کے وعدے، آمنو کما الناس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب، ان معی ربی سیہدین، اللہ مجھے حکم دیں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے یوشع بن نون نے 3 دفعہ گھوڑے کو داخل کیا، واپس آ گئے، تیرنے لگا اس کے ساتھ۔ بولا اللہ کی قسم یہ حق کہہ رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنے لاٹھی کے ساتھ سمندر کو مار۔ فرمایا ساری دنیا کے عقل والوں پر اللہ نے مار دی ہے یہ لاٹھی۔ عقل کا تقاضا ہے کہ لاٹھی دشمن کے سر پہ مارو، لیکن اللہ کہہ رہے سمندر پہ مارو۔ 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے، 12 راستے۔ اور راستے بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ راستے بھی کیسے تھے؟ بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح، قَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اور قرآن میں فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، خشک راستہ، خشک راستہ۔ 12 قبیلے، 12 راستے، خشک راستے کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ یہ تو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، صحابہ سمندر پہ چلے 2 دفعہ، سعد ابن ابی وقاص کا لشکر فارس کیا، اور علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بحرین گیا، سمندر پہ چلے۔ بولا گھوڑوں کے کر بھی گیلے نہیں ہوئے ہیں، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ وہ قدرت آج بھی ہے، اللہ اسی قدرت کے ساتھ ہے، اسی پاور کے ساتھ ہے، اسی طاقت کے ساتھ ہے، لیکن میں اور آپ بدل گئے۔ میرے اور آپ کے اندر وہ ایمان نہیں، وہ اخلاص نہیں، وہ تقوی نہیں، وہ صبر نہیں، وہ شکر نہیں، وہ دین نہیں، وہ اسلام نہیں جو اللہ چاہتے ہیں۔ ایک میرا اور آپ کا اسلام ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ چاہتے وہ اسلام نہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام والا اسلام، ابراہیم علیہ السلام والا ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا ایمان اسلام، اور صحابہ والی دینداری ہمارے اندر نہیں، نہ عورتوں میں، نہ مردوں میں، نہ بچوں میں، نہ بچیوں میں، نہ بوڑھوں میں، نہ نوجوانوں میں، خشک راستے بن گئے۔ تو اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نکلنے لگے، تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ بھی غرق تو نہیں ہو رہے ہو، ہم تو آ رہے ایک قبیلہ ساتھ۔ تو اللہ نے کھڑکیاں بنائی، پانی کے اندر کھڑکیاں، کیسے؟ اپنی قدرت سے۔ اللہ پاک کرنے میں ایک دوسرے کو دیکھنے بھی لگے۔ اب جب فرعون پہنچا سمندر کے کنارے تو ابلیس کھڑا تھا، شیطان ابلیس کھڑا تھا۔ ابلیس نے کہا خیر داخل نہیں ہونا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام نے گھوڑی دوڑائی، اس کا گھوڑا اس کے پیچھے چل۔ میکائیل علیہ السلام نے آواز لگائی الحقوا آخرکم باولکم، کیا ایسے الفاظ ہے کہ بعد میں آنے والے پہلے والوں کے ساتھ مل جاؤ۔ آواز لگی، سب اندر گئے، تو اللہ پاک نے حکم دیا
جڑ جا. فغشیہم من الیم ما غشیہم، ایک آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا. یہاں کیا اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ واغرقنا، ہم نے غرق کر دیا. پانی نے غرق نہیں کیا، ہم نے غرق کیا. پانی ہمارے آرڈر سے چلتا ہے. لکھتا قلم ہے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ قاضی نے لکھا، قاضی نے فیصلہ لکھا. لکھا تو قلم نے، قلم کی طرف نسبت نہیں کرتے ہیں. لکھتا قلم ہے، مارتا بندہ نہیں ہے، مارتا گولی ہے. گولی کی طرف کوئی نسبت نہیں کرتا، مارنے والے کی طرف، قاتل کی طرف نسبت کرتے ہیں. تو فرمایا ہم نے ان کو غرق کیا. فغشیہم من الیم ما غشیہم. اللہ پاک فرماتے ہیں نہ زمین والے اس پر روئے نہ آسمان والے روئے. 26ویں پارے کے اندر، 25ویں پارے کے اندر فما بکت علیہم السماء والارض فاغرقناہم اجمعین. سب کو اللہ نے غرق کر دیا. کیا بات ہے. نہ زمین والے، فرمایا ایک نمازی مرتا ہے 40 دن، ایک روایت میں 40 سال وہ جگہ اس پر روتی ہے، اس نمازی کے مرنے پر روتی ہے. لیکن 12 لاکھ یا 16 لاکھ جتنا بھی تھا، اللہ کو صحیح تعداد معلوم ہے، یہ سب غرق ہو گئے. نہ زمین والے روئے، قرآن میں اللہ فرما رہے، نہ آسمان والے روئے ان کے اوپر. فما بکت علیہم السماء والارض. کیوں؟ اللہ کے نافرمان تھے. اللہ کو اپنے نافرمانوں کے مرنے پر کوئی افسوس ہے. آگے فرمایا جب یہ سب غرق ہو گئے، غرق ہونے کے بعد اللہ پاک نے فرعون سے کہا آپ کے بدن کو میں قیامت تک نشانی کے طور پر باہر نکال کر رکھیں گے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ. آپ ایک سامان عبرت بھی ہو بعد میں آنے والوں کے لیے. اب جب یہ ڈبونے لگا، اس وقت کہنے لگا آمنت برب الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لا چکا. ایک آیت میں آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا رہا ہوں. اللہ نے کہا اب نہیں چلے گا. غرغرے کی کیفیت ہو جائے تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، جب اس وقت یہ ایمان لا چکا تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرا فرعون یعنی ابو جہل موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ سخت تھا. کیسے سخت تھا کہ وہ فرعون تو مرتے وقت ایمان لانے والا تھا. آمنت برب الذی آمنت بہ بنو اسرائیل آمنا برب ہارون و موسیٰ. یا اس الفاظ ہے آمنت برب ہارون و موسیٰ، قرآن کی آیت ہے، غلط پڑھ نہیں سکتے. لیکن ابو جہل کا جب سر کاٹنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس نے کہا تھوڑا نیچے سے کاٹ تاکہ پتہ چلے کہ سردار کا سر ہے. اس وقت بھی اس کا تکبر، اس کی سرداری. تو اللہ جل شانہ نے ان کو نجات دی. اگلا انشاءاللہ اس کے بعد کہ اس میں کیا کیا انعامات ہے اور ہمارے لیے کیا کیا سبق ہے، اس کا پھر تذکرہ کریں گے انشاءاللہ.